حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے خوبصورت مناظر کا حامل ایک ایسا آستانہ اور ایک ایسی خانقاہ عالیہ آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں جس کو دنیا رواتڑہ شریف کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انتہائی دلکش مناظر کا حامل یہ علاقہ، یہ قصبہ اپنی خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہے، لیکن علم و آگہی کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، للہیت کے حوالے سے، غیرت دینی کے حوالے سے بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ضلع جہلم کا یہ خوبصورت قصبہ جسے رواتڑہ شریف کہتے ہیں، دریائے جہلم کے نزدیک ایک اہم آبی منصوبہ منگلا ڈیم کے نزدیک واقع ہے، اور اگر جی ٹی روڈ کی طرف سے رخت سفر باندھا جائے تو ڈویلی موڑ سے دائیں طرف تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ علاقہ موجود ہے۔ علم و آگہی کا قصبہ، روحانیت میں اعلیٰ مقام رکھنے والا یہ علاقہ خانقاہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ رواتڑہ شریف ہے، اور اس کی اہمیت تب دو چند ہو جاتی ہے جب اس میں ایک اللہ کے ولی اپنی آنکھ کھولتے ہیں جن کو دنیا حضرت پیر سید محمد لطف شاہ بخاری نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جن کو لوگ شاہ جی سرکار بھی کہا کرتے تھے، آپ کا تعلق سادات کے معزز گھرانے سے تھا، آپ نجیب الطرفین سادات میں سے تھے، اور آپ کے والد ماجد کا نام حضرت پیر سید فضل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، اور پیر سید محمد لطف علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو جو خلافت عطا کی گئی اور جو آپ کو اس علاقے کا قطب بنا کے بھیجا گیا، یہ خواجہ خان عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ باولی شریف، یہ آپ کے فیضان کا ہی ثمر تھا کہ آپ نے انہیں اپنے حلقہ ارادت میں لیا، اور پھر پیر سید محمد لطف علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو قطبیت کے مقام پر فائز کر کے اس علاقے کی طرف جو ہے وہ روانہ کیا تاکہ یہاں پر دین متین کی خدمات سر انجام دی جا سکے۔ تو حضرت پیر سید محمد لطف علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مختصر سا تعارف یوں بھی کروایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی کرامات میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی ایک ٹوپی مبارک جو آپ اکثر پہنا کرتے تھے، یہ وہ بچے جو بول نہیں سکتے یا بولنے میں ان کو کوئی مسئلہ ہے، ہکلاہٹ ہے، جو بولنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، یہاں تک یہ روایت موجود ہے کہ اگر آپ کی اس ٹوپی مبارک کو دھو کر اس کا دھون اس بچے کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے وہ دھون جو ہے وہ شفا کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ
جو شجرہ طیبہ ہے وہ 32 واسطوں سے پیر سید لطف علی شاہ صاحب سے ہوتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور پیر سید لطف علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد سید محمد مصری شاہ، سید محمد امیر شاہ، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو 2 سال کی عمر میں پیر سید لطف علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سجادہ نشین مقرر فرمایا. اور پھر ان کے جو اولاد تھی اس اولاد میں حضرت خواجہ خواجگان قدوۃ الکاملین قدوۃ الواصلین پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ خلافت عطا کی گئی. اور آپ نے انتہائی خوبصورتی اور انتہائی جو ہے وہ للہیت کے ساتھ اس دین کی خدمت کی. اور آپ کا عشق نبی اپنی مثال آپ ہے. اور آپ اکثر یہ شعر پڑھ کے جو ہے وہ رویا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے. اور آپ نے اپنے بڑے بیٹے پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب بخاری اسیر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ خلافت دی گئی. اور آپ ابھی موجودہ سجادہ نشین ہیں. آپ ناموس رسالت کی تحریکوں میں بھی پیش ہیں، آپ ختم نبوت کی تحریکوں میں بھی پیش ہیں، دین متین کے کام کرنے میں بھی آپ پیش ہیں. اور آپ کے ماتحت بہت سے مدارس اور جو ہے وہ دنیاوی کالجز بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس آستانے کو تا قیامت قائم اور دائم فرمائے. اس آستانے میں خوبصورت لائبریری بشیر المصنفین ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جس کے تحت کتابیں لکھی جاتی ہیں، مختلف موضوعات پر تحریریں جو ہے وہ کی جاتی ہیں اور لوگوں میں فی سبیل اللہ تقسیم کر کے ان کی جو دینی پیاس ہے وہ بجھائی جاتی ہے. تو یہ اس آستانے کا ایک عظیم کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مشکلیں آسان کر رنج و غم و علم دور ہوں، ہر خاص و عام جو آئے ہیں اس عالی دربار نو، دنیا میں حشر میں نزا میں قبر میں نہ بھولیں یا الہی ہر ولی کے تابعدار نو. یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آستانے کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.